ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں مخدوم اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین چشتی صاحب وہ آئے اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں. حافظ محمد حسین چشتی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ آیت کا نمبر 187 سے اللہ رب العالمین جل شانہ و منوالہ و آتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن. میرے پاس تقریباً کوئی 18 منٹ ہیں، اسی میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. باتیں ساری رات بھی کرتے رہے ہیں، حضور کا ذکر ساری رات بھی ہوتا رہے. اگر اس کا فائدہ نہ ہو، ہم اشعار سن کے اور سنا کر چلے جائیں. اشعار بچوں نے پڑھے ہیں، اگر خطیب بھی اشعار سنا کے چلا جائے تو پھر خطابت کا فائدہ نہیں ہوتا. چند باتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت حق جاری فرمائے. قرآن مجید برہان رشید نے بہت ہی خوبصورت پیرائی کے اندر اس ازواجی زندگی کو ذکر فرمایا، ایک خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. جو خامد ہے اور بیوی ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس سے تشبیہ کیوں دی اور لباس کیوں فرمایا؟ جسم پہ اب میں نے یہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا میرے جسم پہ کتنے دھبے ہیں، میرے جسم پہ کتنے داغ ہیں. یہ داغوں کو چھپایا ہوا ہے لباس نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیوی مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. یعنی کہ اگر خامد میں کوئی خامی ہے، اگر کوئی برائی خامد میں ہے تو بیوی اسے چھپائے. اگر کوئی بیوی میں خامی ہے، عیب ہے، تو پھر خامد کا بنتا ہے اپنے گھر والوں کو یہ ڈنڈورا نہ پیٹتا رہے، اپنی ماں کو نہ یہ کہے. یہ تو ازواجی زندگی اللہ تعالیٰ نے جسے پسند فرمایا ہے اسے تمہاری بیوہ بنایا، اسے تمہاری بیوی بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہے اسے تمہارا خامد بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خوب بہتر جاننے والا ہے. ہمارا یہ نظام، ہمارا یہ طرز زندگی بہت عجیب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. یہ ہمارے مکرم حاجی بولا صاحب اللہ تعالیٰ نے حج بھی کروائے، محمد اسلم عرف بولا صاحب، ان کی بیٹی کی شادی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ سارے معاملات حل فرمائے اور اس ہماری بہن کے نصیب اچھے فرمائے. تو حضرت ابو دردہ کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک عورت تشریف لے کے آئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میرے خاوند کے حق کیا ہیں، اگر میں اسے پورا کر سکتی ہوں تو پھر میں شادی کر لیتی ہوں، اگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر میں شادی نہیں کرتی. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم سے ریٹ نکلے اور وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنی پڑے، عورت اسے الجھن محسوس نہ کرے، تو وہ بیوی دیکھنے لگی. حضور نے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا میں حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ تعظیم ہے. یہ باتیں اگر باپ بیٹی کو سکھائے گا تو زیادہ عمل کریں گی. جو گھر والے ہوتے ہیں اگر یہ خامد اپنی بیوی کو سمجھائے گا تو وہ بیوی اس طرح سے اس پر عمل نہیں کرے گی. جب یہ باتیں باپ سمجھائے، بیٹا سمجھائے، یہ بہن کو بھائی سمجھائے،
کہ تم نے پرائے گھر میں جانا ہے، ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کو حضور جب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کے آتے ہو تو کریم آقا علیہ السلام حضرت علی کی تعریف بیان کیا کرتے تھے. جب حضرت علی حضور کے پاس تشریف لے کے آتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرا خون ہے. حضرت علی کے سامنے حضرت فاطمہ کی تعریفیں بیان کرتے. آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتی میرا خاوند بالکل ٹھیک ہے لیکن جو میری ساس ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. زندگی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں پہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کی 24 کی جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خاوند کا حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کے نان و نفقہ کا حق ادا کرے، اور خاوند کا یہ حق بنتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ وہ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملانے کے لیے لے کے جائے. اب عجیب معاشرہ ہے ہمارا، کہتے ہیں کہ آپ روز روز ماں باپ کے گھر میں نہیں جایا کرتے. کسی سے پوچھے جائے بیٹی ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے یا بیٹا، بیٹی پیار کرتی ہے یا بیٹا پیار کرتا ہے ماں باپ سے زیادہ؟ بیٹی کرتی ہے. اب بیٹی جو اپنا ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تم سارا دن اپنے ماں باپ کے پاس ہوتے ہو، سب سے زیادہ پیار ہی بیٹی کرتی ہے. اور بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ روز روز ماں باپ کے گھروں کے چکر نہیں لگائے جاتے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کے جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. اور شیخ ابو الحسن حرقانی علیہ رحمہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید ہونے کے لیے کسی ملک شام سے چلا اور ان کے حاضر ہوا، گھر پہ دستک دی. گھر سے جب دستک دی نا تو آواز آئی کہ کون؟ فرمایا کہ میں شیخ ابو الحسن حرقانی کو ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمانے لگی آپ کی زوجہ فرمانے لگی تم بھی ویلے ہو، جس طرح وہ جنگلوں میں اللہ اللہ کرتا پھرتا ہے تمہیں بھی کوئی کام نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میں ایک جو ذہن بنا کے آیا تھا، ذائچہ بنا کے آیا تھا کہ آپ کا مرید ہونا ہے، وہ تو میں سب کچھ بھول گیا. جس کی گھر نہیں چلتی بات کیا چلے گی؟ شیخ عبد الحسن حرقانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ذہن بنایا تھا ان کا مرید ہونے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، جب میں نے دیکھا یار جس کی گھر میں نہیں چلتی تو باہر کیا چلے گی. فرماتے ہیں کہ میں جب دروازے پہ دستکی فرمایا کہ وہاں جا کے جنگلوں میں دیکھو اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ادھر جا کے ڈھونڈو، نہ بچوں کا خیال نہ بیوی بچوں کا خبر، وہ جنگلوں میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تم بھی ویلے ہو. فرمانے لگے کہ میں جو ذہن بنا کے آیا تھا گھر سے وہ ذہن تو میرا بدل گیا. پھر بھی میں نے کہا کہ 100-150 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، چلے زیارت کر لیتا ہوں. فرمانے لگے جب میں جنگلوں کی طرف نکلا تو شیخ ابو الحسن حرقانی شیر پہ سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی عظمت کہ شیر پہ سواری کر شیر گھر میں چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے. فرمانے لگے پھر ذہن بدل گیا. تو آپ اتنے پائے کے بزرگ تھے، آپ نے ان کی دل کی کیفیت کو جان لیا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ سواری کر کے آ رہا ہوں یہ میری ریاستوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری چلوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو میں شیر پہ سواری کر کے آ رہا ہوں میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں نے چھوڑ دیا کوئی رکھے گا نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں. اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میرے تابع کر دی. فرمانے لگے یہ چلوں اور وظیفوں کی وجہ نہیں ہے، یہ صرف یہ وجہ ہے وہ بستر کی بڑی ستھری ہے، وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، باقی سارے معاملات ٹھیک ہے لیکن زبان کی کچھ اچھی نہیں ہے. یہ میں جو شیر پہ سواری کر رہا ہوں میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بے زبان مخلوق میرے تابع کر دی ہے.
یہ ہمارے بزرگ ہیں، جب ہم بدل جائیں گے. اور یہاں پہ حضرت بازید نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت بازید، حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا سب نے. حضرت سلطان باہو آپ کے والد محترم ہیں. حضرت با ایسے بزرگوں کے نام لیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت بازید آپ فرماتے ہیں کہ 100-150 مربع زمین تھی، جاگیردار تھے، بہت بڑے تھے، لیکن اللہ کرنے والی کوئی ہماری سوسائٹی نہیں تھی، معاشرہ نہیں تھا، معاملات نہیں تھے. میں نے 3 شادیاں کی، اس کے بعد چوتھی شادی اماں راستی سے کی. کسے؟ اماں راستی سے چوتھی شادی کی. آپ فرماتے ہیں جب 4 شادیاں، چوتھی شادی اماں راستی سے کی، فرمانے لگے کہ جب ایک رات ایسی آئی، شادی کی، اس سے اگلے دن آپ اپنی ہر زوجہ کا حق ادا کرتے ہو اور اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہر روز اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کا معمول تھا ان کا. ایک دن میں نے دیکھا کہ خادم دودھ کا پیالہ لیے آپ کی خوابگاہ کی طرف جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے. میں نے کہا کہ آج یہ پیالہ مجھے دے دیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے لیا. آپ فرماتی ہیں کہ وہ پیالہ میں نے لیا اور میں جا کے حضرت بازید کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی اور دودھ پیش کیا. فرمانے لگی، آپ فرمانے لگے تم اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگے میں بیوی ہوں آپ کی، اگر غلطی ہوگی تو معذرت چاہتی ہوں. آپ فرمانے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمانے لگے اگر اجازت دیں تو آپ کے پاؤں نہ دبا دوں. اگر اجازت دیں، حضرت بازید کہتے ہیں چلیں دبا دیں. آپ فرماتی ہیں میں 10-15 منٹ پاؤں دبائے اور دبانے کے بعد کہا کہ اگر جان کی امان پہنچ صبح آپ کو نماز کے لیے نہ جگا دو. یہ بیویاں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیندار بنا سکتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ اگر جان کی امان پہنچ تو صبح نماز کے لیے نہ جگا دو. فرمانے لگے کہ ایسی واعظ و نصیحت ہمیں نہ کریں، ہم ان کاموں سے دور رہا کرتے ہیں. فرمانے لگی کہ میں دوسرے دن پھر حاضر ہو گئی، بات نہیں سنی. اور سننے کے بعد دوسرے دن پھر دودھ کا پیالہ لیا اور جا کے کمرے میں داخل ہوئی. اور داخل ہو کے میں نے کہا اجازت دے تو پاؤں نہ دبا دوں. فرمانے لگے کہ دبا دیں. تو میں نے 10-15 منٹ پاؤں دبانے کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو صبح نماز کے لیے نہ جگا دوں. فرمانے لگے جگا دینا. جب تیسرا دن ہوا پھر کہا، دودھ لے کے حاضر ہوئی، پاؤں دبائے اور کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو صبح نماز کے لیے نہ جگا دوں. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے معاملات اچھے نہیں لگتے. فرمانے لگی کہ میں 10 دن لگاتار 10 دن میں جاتی رہی، لیکن جب 11ویں دن گئی جا کے پاؤں دبائے اور کہا کہ اگر جان کے امان پاؤں تو صبح جگا نہ دوں نماز کے لیے. فرمانے لگے کہ چلو صبح اٹھ جاؤ، پھر تو نہیں جگاؤ گی، پھر تو نہیں روزانہ کہو گی. فرمانے لگی نہیں صبح اٹھ جانا. پھر میں آپ کو نہیں کہتی. آپ حضرت بازید فرمانے لگے ٹھیک ہے صبح مجھے اٹھا دینا. تو آپ فرماتی ہیں میں ساری رات پہلے میں سو جاتی تھی پاؤں دبا کے، پھر میں اس رات سوئی نہیں. آپ فرماتی ہیں میں ساری رات روتے روتے گزار دی. آپ فرماتی ہیں جب ساری رات روتے روتے گزار دی، صبح پھر جب پوک پھٹی نا تو پھر میں نے دروازے پہ دستک دی اور لوٹا بھر کے وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد آپ فرماتی ہیں جب میں آپ کو وضو کروانے کے بعد مصلی بچھانے کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے قیام میں کھڑے ہو گئے نا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی، مالک یہاں پر لانا میرا کام تھا. جب حضرت بازید سجدے میں چلے گئے، اما راستی فرماتی کہ میں نے مالک سے کہا کہ مالک یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، دلوں کو بدلنے والی تو تیری ذات. آپ فرمانے لگے کہ یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، دلوں کو بدلنے والی تیری ذات ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے آج کے بعد مجھے نہ اٹھانا.
فرمانے لگی جیسے آپ کا حکم، فرمانے لگے کہ آج کے بعد تم نہیں اٹھایا کرو گی، آج کے بعد میں تمہیں اٹھایا کروں گا۔ حضرت باز کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم نے مجھے نہیں اٹھانا، آج کے بعد میں تمہیں اٹھایا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت باز نمازی بن گئے، جب یہ دو نمازی آپس میں ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمانے کو سلطان بہو عطا فرمایا۔ جب یہ دو ہستیاں آپس میں ملی تو پھر زمانے نے دیکھا کہ بیٹا وقت کا ولی کامل بنا۔ یہ ہے اگر یہ ازواجی زندگی جب شروع ہوتی ہے، یہ سارے معاملات جب شروع ہوتے ہیں، گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ آج ہمارا معاشرہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ آپ سسرال جائیں گی نا ادھر پتہ چلے گا، بیٹی ڈھل جاتی پتہ نہیں سسرال کس بلا کا نام ہے، پہلے ہی چیز ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ ایسا بیٹی کو حوصلہ دینا چاہیے، بیٹی کو، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر بیٹی کو کہے بیٹا روٹی بنا دو، وہ کہے نہیں سسرال میں جانا ہے نا، بیٹی کا ذہن اس طرح، اگر بیٹا ہے تو بیٹے کا ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کام نہیں نہ کرتا، تیری شادی کرتے ہیں پھر تجھے پتہ چلے گا۔ بیٹا بھی ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کس بلا کا نام ہے۔ یہ تو حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بیٹا یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جب دین کے قریب ہو جائیں گے، دین کو سمجھیں گے، آج ہم معاشرے میں یہ ساری برائیاں اگر دین سے مل جائیں تو یہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔